اس سے پہلے آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی اور JUIF یہ اعلان کر چکے ہیں عید کے بعد تحریک چلانے کا کہ یہ فارم 47 پہ بننے والی حکومت کو ہم نہیں مانتے. یہ دونوں دھاندلی کے خلاف نکلنے والے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی اعلان کر چکی ہے. یہ 3 بڑی جماعتیں ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ یعنی اندرون سندھ کی اور بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر پوری طرح سے کمیٹڈ ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اور جس نوعیت کی دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. صرف پنجاب میں تحریک لبیک رہ گئی ہے. اگر ان کو بھی سمجھ آئے اور وہ اس موقع پر کھڑے ہو جائیں تو یہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل موو بن جائے گی اور اس پولیٹیکل موو کے نتیجے میں حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. اب حکومت نے کیا ہے دیکھیں اس کے اوپر ذرا غور کریں. ایک تو تصدق جیلانی صاحب کے انکار کے بعد بہت سبکی ہوئی, بہت پریشانی بڑھ گئی. دوسرا وکلا کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا تھا. حکومت نہیں چاہتی کہ اگر کوئی تحریک عید کے بعد شروع ہونے جا رہی ہے تو اس میں وکلا اور سول سوسائٹی اور میڈیا شامل ہو جائے. اگر کسی تحریک کے اندر وکلا, سول سوسائٹی اور میڈیا شامل ہو جائیں تو اس کی طاقت دگنے سے زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کو روکنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا کہ ایک لارجر بینچ بن گیا, اس لارجر بینچ کے اوپر بھی لوگ نہیں مانیں گے, وکلا نہیں مانیں گے اور مطالبہ کیا جائے گا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور تمام ججز ایک مشترکہ وزڈم کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ججز کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ان کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ججز آزادی اور خود مختاری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. یہ تو ہے بات کہ وہ نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جن معاملات سے, وہ مزید گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو عید کے بعد کی سیاست زیادہ اگریسو ہوگی. عمران خان صاحب نے ملاقات کی علی امین گنڈا پور سے. انہوں نے بتایا کہ کس نوعیت کا احتجاج چل رہا ہے. عمران خان صاحب کا سارا فوکس اس بات پہ ہے کہ ان کا چوری ہوا مینڈیٹ ان کو واپس مل جائے. ابھی ان کو اپنے کیسز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اپنی آزادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. زیادہ پرواہ انہیں اس بات کی ہے کہ جو مینڈیٹ ان کا چھینا گیا ہے وہ ان کو واپس مل جائے, اور وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آنا بھی نہیں چاہتے. صاف بات ان کی یہ ہے. محسن نقوی اور پنجاب حکومت کے اندر ٹھنی ہوئی ہے اور معاملہ یہ ہے کہ IG اسلام آباد کے لیے رسہ کشی ہو رہی ہے. انہوں نے لگا دیا تھا علی ناصر رضوی کو IG پنجاب. پنجاب حکومت نے کہا ہم نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں, ہم نے دینا ہی نہیں. ادھر اسلام آباد میں 3 سینئر آفیسر تھے جو علی ناصر رضوی سے سینئر تھے, انہوں نے بھی چھٹی لے لی. انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے نیچے کام ہی نہیں کرنا. تو محسن نقوی کی اور مسلم لیگ نون کی ہلکی گٹ پٹ چل رہی ہے. یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. لیکن محسن نقوی اس معاملے میں جیت جائے گا کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اپنی پالیسی کو ترک نہیں کریں گے اور وہ اسی طرح چلیں گے جیسے وہ چلتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہرحال ناراض رہیں گے. جیسا کہ محسن نقوی کو وزیر داخلہ لگایا گیا, نواز شریف ناراض. اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں لگایا گیا, نواز شریف ناراض. اورنگزیب کو لگا دیا گیا, نواز شریف ناراض. الیکشن ہار گئے میاں صاحب پھر ناراض. میاں صاحب کے جتنے خاص بندے تھے وہ الیکشن ہار گئے, میاں نواز شریف صاحب پھر ناراض ہو گئے. وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا میاں صاحب کو, رستہ روک دیا اس کا, وہ پھر ناراض ہو گئے. سادہ اکثریت کیوں نہیں ملی میاں صاحب کو, میاں صاحب پھر ناراض ہو گئے. پیٹرول مہنگا ہو گیا, PMLN کہتی ہے میاں صاحب ناراض ہو گئے. گیس مہنگی ہو گئی, میاں صاحب پھر ناراض ہو گئے. بجلی مہنگی ہو گئی, میاں صاحب پھر ناراض ہو گئے. مہنگائی میں اضافہ ہو گیا, میاں صاحب پھر. یعنی یہ بندہ باہر سے ناراض ہونے آیا, میاں صاحب رس کے ہی بیٹھے ہوئے جب سے آئے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میاں صاحب سے پاکستانی ناراض ہو گئے ہیں اور پاکستانیوں کی ناراضگی اب کسی صورت دور نہیں ہو رہی. میاں صاحب کو ہار تسلیم کرنی چاہیے, حکومت عمران خان کے حوالے کرنی چاہیے, ان کی سیٹیں ان کو واپس کرنی چاہیے اور عزت کے ساتھ اپنی سیاست کے اختتام کی طرف بڑھنا چاہیے. لیکن ایسا دکھائی نہیں دے رہا. 3.25 روپے بجلی کی قیمت مزید بڑھا دی ہے انہوں نے اور کتنا بوجھ ڈالا قوم پہ. اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.